دنیا کی امامت کا حضرت مولانا شمشاد صاحب روانی نائب امیر شریعت امارت شریعہ پھلواری شریف، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سبوں کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آپ حضرات شام سے ہی مسلسل حضرات علماء کرام کے قیمتی بیانات اور حضرات شعراء اعظام کے قیمتی منظوم کلاموں سے مستفیض ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ رات کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، 12 بجے تو ایسے بھی مثل مشہور ہے کہ 12 بج گئے ہیں، لیکن سنگراہی والوں کی خوش نصیبی ہے اور ان حضرات کی جرأت ایمانی اور غیرت دینی ہے کہ وہ حضرات بیدار نظر آ رہے ہیں، ورنہ رات کے 12 بجے کے بعد وہ جاگے رہیں یہ ان پر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو سونے کا وقت ہے۔ لیکن آپ حضرات اپنے علماء صلحاء کی محبت میں جگے، اللہ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی باتوں کو سننے کے جذبے، حوصلے، اسی امنگ اور اسی تڑپ کے ساتھ آپ حضرات یہاں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی پیشانی پر ابھرنے والی یہ سلوٹیں بتا رہی ہیں کہ آپ حضرات کچھ سننا سمجھنا چاہتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے۔ اس لیے میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ چند منٹ آپ حضرات سے کچھ بات کی جائے، ورنہ اگر آپ کو سوتا دیکھتا تو میں دعا کرا دیتا، لیکن لگتا ہے کہ چند منٹ آپ حضرات سے بات کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسی روح ہوتا ہے ویسا ہی فرشتہ۔ اب تو یہ بھی مسئلہ مشہور ہے کہ قرآن خوانی کروانا کیا روپے والا، 100 روپے والا، 500 روپے والا کہ 1000 والا، 5000 والا، اب تو کاروبار چل پڑا، آپ جانتے ہیں۔ تو جیسی روح ویسا فرشتہ کا یہی مطلب ہے۔ تو آپ حضرات جب بیدار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سنانا چاہیے۔ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے جینے کے مقصد کو متعین کریں اور اپنے آنے کے مقصد کو سمجھیں، ہم کیوں آئے۔
ہم ہو سکتا تھا کہ جانور پیدا ہوتے، ہو سکتا تھا کہ ہم گھوڑے گدھے بنتے، ہو سکتا تھا کہ نباتات اور جمادات میں پیدا کیے جاتے، گھاس پھوس بن جاتے، مٹی پہاڑ بنا دیا جاتا، پانی ہوا میں تحلیل کر دیا جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں ناک کان آنکھ ناک دل دماغ ہاتھ پیر پیٹ پیٹ سب کچھ دیا۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے گھر بار بھی دیا، حسب و نسب بھی دیا، عزت و عظمت بھی دی، ایمان بھی عطا کیا، ایقان بھی عطا کیا، سب کچھ عطا کیا۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن اس سب کے باوجود ذرا بتائیے کہ کیا ہم نے اس دنیا میں آنے کے مقصد پر غور کیا، جینے کے مقصد پر غور کیا؟ اگر کیا تو کیا اسی پر عمل پیرا ہیں یا اس سے ہٹ کر ہیں؟ دنیا کے جینے کے مقصد تو درکنار، مجھے معاف کیجیے اور کہہ لینے دیجیے، اگر ہم 2 گھنٹے 5 گھنٹے کے جلسے میں بھی آتے ہیں اس میں بھی ہمارا مقصد متعین نہیں ہوتا تو غلط ہوتا ہے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پورا ٹھیلے میلے بازار دکانیں حلوے پراٹھے چائے پان بسکٹ، یہ کیا ہے بھائی؟ 5 گھنٹے کے جلسے اور یہ ٹھیلے میلے کیا چیز ہے؟ کس نے لگایا اور کیوں لگایا؟ اگر کسی پردیسی نے آ کر لگایا تو گاؤں والوں نے اسے اجازت کیوں دی؟ کیا آپ پر ذمہ داری نہیں تھی کہ میں دین کی محفل سجانے کے لیے ہوں، یہ لڑکے اور لڑکی کا بازار بنانے کے لیے نہیں آؤں؟ یہاں گھوڑے اور گدھے، یہاں بھینس اور بیل اور گائے اور بکریاں نہیں بیچی جائیں گی۔ پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کے مخلص بندوں سے اللہ کے دین کی باتوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے، لیکن مقصد فوت ہو جاتا ہے، مقصد ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں، کیا میں جلسہ کیسے کرنا چاہیے، کتنی رات تک جلسہ چلانا چاہیے، کتنے مقرر کو بلانا چاہیے، کن موضوعات پر تقریر ہونی چاہیے، کتنی دیر ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو طے ہونی چاہیے۔ مجھ سے رابطہ کیا تھا حافظ اشتیاق صاحب نے، انہی کے فون پر میری حاضری ہوئی، تو حافظ صاحب سے میں نے کہا تھا کہ بھائی اشتیاق صاحب دیکھیے، جلسہ زیادہ سے زیادہ آپ 10:30 11 بجے رات تک چلائیے، عصر بعد مائک شروع کر دیجئے، بچوں کو مغرب تک فارغ کیجئے، اور مغرب بعد سے لے کر حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب کی نظامت میں وہ سمجھتے ان چیزوں کو 11 ساڑھے 11 بجے تک کا نظام بنا کر اسے فارغ کر دیے، سردی اور ٹھنڈی کی راتیں، تاکہ لوگ سوئیں اور فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوں۔ بہرحال یہ وہ تفصیلات ہیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک جلسے کے لیے مقاصد کو بھی متعین نہیں کر پاتے ہیں، تو ظاہر زندگی کے مقصد کو کیسے متعین کریں؟ ایک آدمی ہے جو اس دوڑ میں کہ سیاست کی ریل پیل میں کیسے ممبر اور کیسے سمیتی اور کیسے سرپنچ اور کیسے مکھیا اور کیسے پھر ایم ایل اے اور ایم پی کہاں تک چلے جائیں، اس کی سیاست کی حرص و لالچ کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، ایک سلسلہ دراز۔ ایک مالدار کو آپ دیکھیے کہ ایک گھر ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ فارویس گنج میں کیسے ایک مکان بن جائے، اور فارویس گنج میں ہو جاتا ہے سوچتا ہے کہ ارریہ میں بھی ایک بن جائے، اور پٹنہ اور دلی میں بھی ہو جائے یا بنگلور میں بن جائے، وہ ہو جاتا تو ہر شہر میں 2 2 4 4 پھر بزنس دکھاتا ہے شیطان، پھر دکھاتا ہے کہ یہیں کرائے پر لگا دو، کوئی انتہا نہیں ہے اس چیز کی۔ آپ دیکھیے اگر جس لائن سے لوگ جڑے ہیں دنیا کی فکر و لالچ میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی بخلبونیوں میں، ایسا گم ہو چکا ہے اسے اللہ کی رضا کی کوئی فکر نہیں، اسے معلوم ہی نہیں کہ میں دنیا کے امتحان حال میں ہوں اور اللہ آزما رہا ہے مجھے۔ اللہ نے کہہ دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات پیدا ہی کیے گئے، زندہ کیا
پیدا کیا اور مارنا اس لیے تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. آزمانے کے لیے بھیجا گیا تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. کون ہے جو جلوت میں بھی اللہ کو یاد کرتا اور ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اور کون ہے جو خلوت میں رات کی تاریکیوں میں اور رات کی اندھیریوں میں اپنے بیڈ اور بستر پر بیٹھ کر بھی وہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کون ہے جو اپنی رضائیوں میں، اپنے کمبلوں میں، رات کی تنہائیوں میں، موبائل کی رنگینیوں میں گم ہے. ظاہر ہے اللہ نے اس لیے آپ کو پیدا کیا، آپ کا مقصد صرف اتنا ہے. لیکن آپ بتائیے کیا ہم اس پر عمل پیرا نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، سنگراہی اور اطراف کے مسلمانوں، آج مسلمانوں کو ایک بار محاسبے اور جائزے کی ضرورت ہے. میں اسی محاسبے پر چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک محاسبہ کر کے دیکھیں، یعنی ایک جائزہ کر کے لکھیں، اپنا ایک تھرمامیٹر سے اپنے آپ کو ناپ کر دیکھیے آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے ذرا کہ آج اگر ہم پوری دنیا میں برے حالات سے گزر رہے ہیں، ہندوستان میں مشکل اور بدترین ایام سے گزر رہے ہیں، جب RSS کا لیڈر صاف صاف ہم سے یہ کہنے کے لیے تیار ہے، اور کہنے میں اسے کوئی خوف اس ملک کے مسلمانوں سے نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہیں کرنا چاہیے. بھئی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کس حکیم نے آپ کو کہہ دیا؟ ایمان تو فخر ہی کی چیز ہے. ایمان جب تک کائنات میں تو کائنات باقی ہے. جس دن اس کائنات میں ایمان نہیں ہوگا، کائنات کی روح ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کائنات مردہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اسرافیل سور پھونک دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، زمین و آسمان سب درم برم ہو جائیں گے. RSS کے اس سربراہ کو کسی نے نہیں بتایا، موہن بھاگوت کو، ایمان کی دنیا، ایمان کی بنیاد پر کائنات قائم ہے. اگر مسلمان اپنے ایمان پر فخر نہ کریں وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے. ہم وہ مسلمان نہیں کہ جو داڑھی کٹا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو مسلمان نہ سمجھ لے. ہم اسی کرتا پاجامہ، اسی داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ، اسی شعار اسلامی کے ساتھ اس ملک میں جینا چاہتے ہیں، اور جیئیں گے اور جی کر رہیں گے، اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا ہے. آپ تو کاسالیسی کر رہے تھے، غلامی کر رہے تھے ان انگریزوں کی. ہم تھے جب اپنی گردنیں کٹا رہے تھے اور خون کی لاشوں پر اور خون کی ندیوں سے خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی تھیں. یہ ہم تھے. ہم تاریخ بھولے نہیں ہیں، ہمیں تاریخ یاد ہے. ہماری نسل کے بچوں کو ہم تاریخ بتا کر جائیں گے. 1757 کی جہاد پلاسی سے اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے انقلاب برپا کیا تھا. ٹیپو سلطان کی شہادت اسی کے لیے ہوئی ہے. 1857 کی جہاد شاملی میں امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں لڑائی لڑی گئی ہے. ریشمی رومال کی تحریک علماء کے قائد اور سرخیل شیخ الہند نے چلائی تھی. ہمیں تاریخ یاد ہے. ہمارے علماء کی گردنیں دلی سے لاہور کی پورے روڈ اور سڑکوں پر لٹکی ہوئی تھیں. آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے؟ اور کہاں تھی آپ کی گردنیں؟ اور کہاں تھی آپ کی وفاداری؟ آج ہم سے مانگا جا رہا اور ہم دبے چپکے دبدبائے پھر رہے. ایمان والو، ایمانی غیرت و حمیت کے ساتھ، ایمانی جذبے اور وقار کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنے کا عزم کرو. جب تم ڈرو گے، دبو گے، جھکو گے اور چوڑیاں پہنو گے اور گھروں میں تمہیں گھسا دیا جائے گا. تم کہو ہم مسلمان ہیں اور اسی ایمان کے ساتھ اور شعار کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، اسی پورے وقار کے ساتھ اس ملک میں کل بھی جیے تھے، آج بھی جی رہے ہیں اور آئندہ بھی جیتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن شرط یہی ہے ہم مسلمان تو بن جائیں، ہم ایمان والے تو بن جائیں، ہم شریعت پر چلنا تو آ جائے ہمیں، اور چلنے تو ہم تو خود ہی نہیں چل رہے. میرے بھائیو، شریعت کہتے کسے ہیں؟ شریعت کا دوسرا نام راستہ ہے. شریعت کا ترجمہ راستہ، پیڑا. یہ جو روڈ ہے، شریعت کا معنی روڈ آتا ہے.
راستہ ہے، راستہ پر جب چلا جاتا ہے تو جنگل بھی اس میں نہیں اگتے ہیں، راستہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور 20 فٹ کا کوئی راستہ ہو لیکن اس پر آپ چلنا چھوڑ دیے تو خود رو جنگل اگ جاتے ہیں، راستہ مٹ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور ایک پڑیا ہو، ایک پڑیا پر بھی اگر آپ چلنا چاہیں اور چلتے رہیں تو جنگل نہیں اگتا، وہ راستہ باقی رہتا ہے۔ شریعت چلنے کی چیز ہے، شریعت حفاظت کی چیز نہیں۔ شریعت پر اگر آپ چلتے رہیں گے تو شریعت باقی رہے گی،